شروع اللہ تبارک و تعالی کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین محترم، 10، 11 اور 12 محرم الحرام کے دن یہ تسبیح حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھی، اور جس گھر میں بھی یہ تسبیح پڑھی جاتی ہے اس گھر کا بچہ بچہ اربوں پتی ہو جاتا ہے۔ آج میں آپ کو قرآن پاک کی ایک ایسی سورت کے بارے میں بتا رہا ہوں جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی شہادت کے بعد پڑھی۔ شہادت کے بعد جب 3 دن تک امام حسین کے سر انور کو دمشق کے بازاروں میں گھمایا جا رہا تھا، اور جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا سر انور نیزے پر تھا تو اس وقت بھی امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر انور سے قرآن پاک کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی، تو اس وقت میرے امام عالی مقام نے نیزے کی نوک پر جس سورہ مبارکہ کی تلاوت کی، آج کا وظیفہ اسی سورہ مبارکہ کے بارے میں ہے، اور یہ سورت جس گھر میں 10، 11 اور 12 محرم کے دن پڑھی جاتی ہے اس گھر کا بچہ بچہ اربوں پتی ہو جاتا ہے۔ ایسے گھر میں پورا سال رزق کی کمی نہیں آتی، کبھی فاقہ نہیں آتا، تمام بیماریاں اس گھر سے ختم ہو جاتی ہیں، اور وہ لوگ بڑی ہی قسمت والے ہوتے ہیں جو یہ سورہ مبارکہ اپنے گھر میں 10، 11 اور 12 محرم والے دن پڑھتے ہیں یا بچوں سے پڑھواتے ہیں۔ ناظرین، نہایت ہی آسان عمل ہے اور بڑا ہی سادہ طریقہ ہے۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ پورا سال غم سے میری حفاظت ہو جائے، ہر پریشانی سے میری حفاظت ہو جائے، ہر دکھ سے میری حفاظت ہو جائے، ہر آنے والی مشکل میرے لیے آسان ہو جائے، میرے گھر سے رزق کی تنگی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے، اس شخص کو چاہیے کہ یہ سورت اپنے گھر میں 10، 11 اور 12 محرم کو پڑھنے کا اہتمام ضرور کر لیں۔ اگر آپ اپنے گھر میں رہتے ہیں تو اپنے گھر میں یہ سورت پڑھ لیں، یا کسی اور جگہ پر ہیں تو اپنے گھر کا تصور کر کے یہ سورت پڑھ کر پھونک مار دیں۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ کی زندگی ہی بدل جائے گی، کیونکہ یہ ایسی سورت ہے جس کے بارے میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ خود فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی یہ سورت پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اسے تمام فتنوں سے محفوظ فرما دیتا ہے۔ ناظرین کرام، جان لیجئے کہ سب سے بڑا فتنہ دجال کا فتنہ ہے، اور اس سورت کو پڑھنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی اسے دجال کے فتنے سے محفوظ فرما لیتے ہیں۔ یہ سورت ایسی ہے کہ اگر کوئی شخص اسے پڑھتا ہے قرض کی ادائیگی میں آسانی ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالی اس سورت کے پڑھنے والے کی غیبی مدد فرماتا ہے۔ جس نے کربلا کی سرزمین پر اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر دیا تھا، انہوں نے یہ سورت نیزے کی نوک پر چڑھ کر پڑھی تھی۔ اسی لیے یہ سورت اتنی پیاری ہے کہ مفسرین اور صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ جو بندہ بھی یہ سورت پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی محتاجی ہمیشہ کے لیے دور فرما دیتے ہیں، اور اگر وہ مقروض ہو تو قرضے کی ادائیگی میں آسانی ہو جاتی ہے۔ اگر اس کے دشمن بہت زیادہ ہوں تو اللہ تبارک و تعالی اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ ہمیشہ امام حسین کی طرح زندگی کے ہر میدان میں اس سورت کے پڑھنے والے کو کامیابی نصیب ہوتی ہے، اور اسی طرح ہمیشہ کے لیے غربت کا خاتمہ ہو جاتا ہے، ظالم سے ہمیشہ کے لیے نجات مل جاتی ہے، اور اگر کوئی عورت حاملہ ہے، اس کے پیٹ میں بچہ ہے تو اس کی بھی حفاظت کے لیے یہ سورت انتہائی مؤثر ہے۔ اور ایک بزرگ کا یہ بھی قول ہے کہ اگر کوئی شخص مسجد کے اندر بیٹھ کر خلوص نیت کے ساتھ اس سورت کو پڑھے اور اس کے بعد ایک سجدہ کرے، پھر سجدہ ریز ہو کر اللہ تبارک و تعالی کے حضور اپنی کسی بھی حاجت کے لیے، خاص طور سے قرض سے خلاصی کے لیے دعا کرے، تو اگلے ہی دن اس کے قرضے کا انتظام ہو جاتا ہے۔ اور اس صورت میں ایک جمعے سے دوسرا جمعہ نہیں گزرتا، یعنی ایک سے دوسرا ہفتہ نہیں گزرتا، 8 دن نہیں گزرتے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے پڑھنے والے کی ہر مشکل کو آسان فرما دیتا ہے۔ ناظرین کرام، اسی طرح جب کوئی شخص محرم الحرام کی 10، 11 اور 12 تاریخ کو یہ سورت پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس بندے کی ہر مشکل کو آسان فرما دے گا۔ حضرت امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی تلاوت کو کسی بھی حال میں مت چھوڑنا، اور رب کی بارگاہ میں سجدہ کسی حال میں مت چھوڑنا۔ جان جاتی ہے تو چلی جائے، سب کچھ قربان کرنا پڑ جائے تو کر دینا، لیکن ایمان کو نہ جانے دینا، قرآن کو اپنے سینوں سے نہ جانے دینا۔ ایمان کے ساتھ، قرآن کے ساتھ، نماز اور سجدوں کے ساتھ اپنی پیشانیوں کو ہمیشہ تر رکھنا، قرآن پاک کی تلاوت سے ہمیشہ اپنی زبان کو تر رکھنا، دیکھنا کہ دنیا میں بھی سرخرو ہوگے اور کل آخرت میں بھی انشاءاللہ سرخرو ہو جاؤ گے۔ بھائیوں اور بہنوں، یہ بڑے ہی اہم دن ہیں اور بڑے ہی قبولیت والے دن ہیں، چنانچہ آپ اپنے گھروں کے اندر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی نیاز کا بھی اہتمام کریں، اور ساتھ ہی اس سورت کے پڑھنے کا بھی ضرور اہتمام کریں۔
اس عمل کو مکمل سن کر اور سمجھ کر کیجیے گا، انشاءاللہ آپ کی نسلیں آباد ہو جائیں گی، آپ کا مقدر سنور جائے گا، آپ کی زندگی بدل جائے گی اور آپ کے حالات انشاءاللہ بہترین ہو جائیں گے۔ کیونکہ یہ 3 دن بڑے ہی اہم ہیں، اس عمل کو اپنے پاس لکھ کر محفوظ کر لیں اور اپنے تمام دوست احباب جن کی آپ پرواہ کرتے ہیں ان تک بھی یہ ویڈیو ضرور پہنچائیں، جو اس وقت مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں اور پریشانیوں کا سامنا کر رہے ہیں، ان کو بھی یہ پیغام اور یہ صورت ضرور پہنچائیں تاکہ وہ بھی اس صورت کو پڑھ کر اپنا مقدر سنوار سکیں، اپنی مشکلوں کو آسان کروا سکیں، اپنی حاجتوں کو اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ سے پورا کروا سکیں۔ ناظرین کرام، امام عالی مقام کی شہادت تاریخ کے اندر ایک ایسی شہادت ہے کہ اس جیسی شہادت نہ پہلے کبھی ہوئی اور نہ ہی قیامت تک کوئی اور ہو سکتی ہے، کیونکہ حضرت امام حسین کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش ہوئی، آپ کی ولادت ہوئی، تو تبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شہادت کے بارے میں آگاہ فرما دیا تھا۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابھی جبرائیل امین نے مجھے یہ اطلاع دی ہے کہ میرا یہ فرزند سرزمین فرات میں شہید کیا جائے گا۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ اس کے مقتل کی مٹی مجھے دکھاؤ، بس وہ مٹی لائے اور پھر وہ مٹی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دی اور فرمایا کہ جب یہ مٹی سرخ ہو جائے تو سمجھ لینا کہ میرے بیٹے کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اور المومنین حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ میں نے اس مٹی کو شیشے میں ڈال لیا، اور جب امام علی مقام ارض کربلا میں شہید ہوئے تو وہ مٹی مدینہ پاک میں خون بن گئی تھی، اور جب میں نے اس مٹی کو خون بنتے ہوئے دیکھا تو مجھے پتہ چل گیا کہ آج امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ فرماتی ہیں کہ دوپہر کا وقت تھا، میں اپنے گھر میں سوئی ہوئی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے خواب میں تشریف لاتے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک گرد آلود ہوتا ہے۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ، اس حال میں کیسے آنا ہوا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بیٹے امام حسین کو آج کربلا کے اندر شہید کر دیا گیا ہے۔ ناظرین، یہ شہادت اتنی دردناک تھی کہ امام حسین نے اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی اللہ کے راستے میں قربان کر دیا، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر اقدس کو 3 دن تک یعنی 10، 11 اور 12 محرم کے دن نیزے کی نوک پر چڑھا کر دمشق کے بازاروں میں پھرایا گیا، اور یہاں تک کہ آپ کے سر انور کی شان یہ ہے کہ جب آپ کے سر انور کو 3 دن تک دمشق کے بازار میں گھمایا گیا تو اس وقت آپ کے بارے میں ایک راوی کہتے ہیں کہ اس وقت میں نے حسین کے سر انور کو نیزے پر چڑھے ہوئے دیکھا، اور میں اس وقت دمشق میں تھا کہ آپ کے سر انور کے سامنے کھڑے ہو کر ایک آدمی یہ سورت پڑھ رہا تھا۔ پھر جب وہ ان الفاظ پر پہنچا جن کا ترجمہ ہے کہ کیا تو نے نہ جانا کہ بے شک اصحاب کہف اور رقیم ہماری نشانیوں میں سے ایک عجوبہ تھے، جب اس آیت مبارکہ پر وہ شخص پہنچتا ہے تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر اقدس سے قرآن پاک کی تلاوت کی آواز آتی ہے۔ آپ یہ فرما رہے ہوتے ہیں کہ اے اصحاب کہف کے بارے میں کہنے والو، میرا قتل کیا جانا اور میرے سر کا نیزے پر چڑھایا جانا یہ اس سے بھی زیادہ عجیب تر ہے۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ امام حسین کا قتل کیا جانا اور آپ کے سر انور کو تن سے جدا کر کے نیزے کی نوک پر چڑھانا، پھر دمشق کے بازاروں میں گھمایا جانا، یہ اصحاب کہف کے واقعے سے بھی عجیب تر ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ سورہ مبارکہ سورۃ الکہف ہے، اور جو لوگ بھی سورۃ الکہف کا اپنے گھروں میں اس کی تلاوت کا اہتمام کرتے ہیں، جو طریقہ ابھی آپ کو بتا رہا ہوں، اس طریقے سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ جو کچھ بھی اس سورت کے بارے میں بیان کیا گیا ہے وہ ضرور پورا ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالی اس وظیفے کو کرنے والے کو خالی دامن نہیں چھوڑے گا، انشاءاللہ ان کی جولیاں بر دے گا۔ آج 1400 سال گزر جانے کے بعد بھی میرے حسین کا نام زندہ ہے اور انشاءاللہ قیامت تک زندہ ہی رہے گا۔ ناظرین، اب آپ کو بتاتا ہوں کہ 10، 11 اور 12 محرم والے دن آپ نے سورۃ الکہف کس طرح پڑھنی ہے، کتنی مرتبہ پڑھنی ہے۔ تو ناظرین، یہ سورہ مبارکہ 10، 11 اور 12 محرم کے دن آپ اپنے گھر میں تمام لوگ مل کر بھی پڑھ سکتے ہیں، اور ایک شخص بھی پڑھ سکتا ہے، اور پھر اس کے بعد اگر کچھ نیاز کا اہتمام ہو جائے، کچھ چیز کا اہتمام ہو جائے تو بہت اچھا ہے۔
اگر نہیں تو ویسے بھی آپ اس سورت کو ایک گلاس پانی کے اوپر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ پھر اس پانی کو آپ اپنے سب گھر والوں کو اور بیوی بچوں کو پلا دیں۔ اگر آپ اس گھر میں نہیں ہیں تو تصور میں اپنے گھر کے اوپر دم کر دیں اور اپنے بچوں کے اوپر بھی تصور میں دم کر دیں۔ اس کے شروع اور آخر میں درود ابراہیمی پڑھنا ہے جو ہم لوگ نماز کے اندر پڑھتے ہیں۔ اس درود میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل کا ذکر ہے، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل کا بھی ذکر ہے۔ آپ یہ وظیفہ ضرور کریں۔ اگر آپ 10 محرم کو سورۃ الکہف پڑھتے ہیں تو 10 مرتبہ سورۃ الکہف اور اس کے اول و آخر 10 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں، یعنی 10 مرتبہ شروع میں درود ابراہیمی پڑھیں، پھر 10 مرتبہ سورۃ الکہف پڑھیں اور پھر آخر میں 10 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں۔ اگر آپ 11 محرم کو یہ سورت پڑھتے ہیں تو شروع میں 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں، 11 مرتبہ ہی سورۃ الکہف پڑھیں اور آخر میں پھر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں۔ اسی طرح اگر آپ 12 محرم کو سورۃ الکہف پڑھتے ہیں تو 12 مرتبہ شروع میں درود ابراہیمی پڑھیں، پھر 12 مرتبہ سورۃ الکہف پڑھیں اور آخر میں پھر 12 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں، اور اس کے بعد ہر جمعۃ المبارک کو ایک ایک مرتبہ سورۃ الکہف ضرور پڑھ لیا کریں، تو انشاءاللہ ساری زندگی کے لیے پریشانیوں سے محفوظ ہو جائیں گے۔ بھائیوں اور بہنوں، اس عمل کے بعد اللہ تبارک و تعالی سے انشاءاللہ آپ جو بھی مانگیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور عطا فرمائے گا، اور اس وظیفے کی برکت سے انشاءاللہ آپ کو کبھی مایوسی نہیں ہوگی، آپ اپنے مقصد میں کامیاب اور کامران ہوں گے۔ آج تک الحمدللہ اس وظیفے کی برکت سے کوئی بھی مایوس اور محروم نہیں رہا۔ ناظرین، یہ بات بھی جان لیجئے کہ یہ ایسا وظیفہ ہے کہ جس کی اجازت عام ہے، اور یہ وظیفہ اس وقت اور بھی زیادہ اثر انگیز ہو جاتا ہے، پرتاثیر ہو جاتا ہے جب آپ اسے کسی نماز کے بعد کرتے ہیں۔ تو خود بھی ضرور یہ وظیفہ کیجئے اور تمام جاننے والوں کو بھی یہ وظیفہ ضرور بتائیے۔ آپ کے بتائے جانے پر جتنے زیادہ سے زیادہ لوگ اس وظیفے پر عمل کریں گے اتنا ہی زیادہ آپ کو بھی ثواب ملے گا۔ اور یاد رکھیے کہ اس وظیفے کے ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں نہایت عاجزی کے ساتھ رو رو کر گڑ گڑا کر دعا بھی مانگنی ہے، اور آپ کی جو بھی پریشانیاں ہیں، جو بھی حاجات ہیں، اللہ تبارک و تعالی کے سامنے پیش کر دینی ہیں۔ وہ ضرور انہیں پورا کرے گا، کیونکہ میرا اللہ ایسا عظیم ہے جو سمندر کے اندر روزانہ مچھلیوں کو ٹنوں کے حساب سے کھانا پہنچاتا ہے۔ ممکن اور ناممکن صرف ہمارے دماغ میں ہے، عظیم الشان اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ تو پورے یقین اور اعتماد اور خلوص کے ساتھ یہ وظیفہ کریں، اور یاد رکھیں کہ یہ موقع سال میں صرف ایک بار ہی ملتا ہے کہ اپنی تمام حاجات ایک آسان وظیفے اور ایک آسان سورہ مبارکہ یعنی سورۃ الکہف کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی سے پوری کروا لیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اس مبارک اور حرمت والے مہینے اور تعظیم والے دنوں کی برکت سے ہم سب کی تمام پریشانیاں، مصیبتیں اور تکلیفیں دور فرمائے۔ بھائیوں اور بہنوں، ان قبولیت والی گھڑیوں میں اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں۔ میں دعا کروں گا، آپ لوگوں نے آمین کہنا ہے، کیونکہ جتنے لوگ دعا میں شمولیت اختیار کرتے ہیں، دعا پر آمین کہتے ہیں، دعا کی قبولیت کے امکانات اتنے ہی زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ تو آپ لوگوں نے آمین ضرور کہنا ہے۔ اے اللہ رب العزت، اے ساری کائنات کے شہنشاہ، اے ساری مخلوق کو پالنے والے، اے زندگی موت کا فیصلہ کرنے والے، اے آسمانوں اور زمینوں کے مالک، اے پہاڑوں اور سمندروں کے مالک، اے عرش اعظم کے مالک، اے فرشتوں کے معبود، اے عزت اور ذلت کے مالک، اے بیماروں کو شفا دینے والے، اے بادشاہوں کے بادشاہ، اے اللہ، ہم تیرے گناہ گار بندے ہیں، تیرے خطا کار بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ یا اللہ، ہم اپنے اگلے پچھلے صغیرہ کبیرہ سبھی گناہوں، خطاؤں اور نافرمانیوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اے اللہ رب العزت، ہم اپنے گناہوں پر شرمندہ ہیں، اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں۔ یا اللہ، تو توبہ قبول کرنے والا، توبہ کو پسند فرمانے والا ہے، ہماری دعا قبول فرما اور ہمیں بخش دے۔ یا اللہ، ہم گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، بدکار ہیں، تیرے احکام کے نافرمان، ناشکرے ہیں، لیکن میرے معبود تیرے نام لیوا بندے ہیں۔ ہم تیری گواہی دیتے ہیں کہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، ہم گواہی دیتے ہیں کہ تیرے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں، ہم گواہی دیتے ہیں کہ تیرے سوا کوئی تعریف کے لائق نہیں۔ ہمارے معبود، ہمارے گناہ تیری رحمت سے بڑے تو نہیں ہیں، تو اپنی رحمت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ،
ہمیں گمراہی کے راستے سے ہٹا کر صراط المستقیم کے راستے پر چلنے والا بنا دے۔ یا اللہ ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما جس نماز سے تو اور تیرا پیارا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائے۔ زندگی میں ایسے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما دے جن اعمال سے تو اور تیرا پیارا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائے۔ ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے جس زندگی سے تو اور تیرا پیارا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائے۔ یا اللہ ہمیں ایمان پہ زندہ رکھ اور ایمان پہ ہی ہمارا خاتمہ فرما۔ یا اللہ ہمیں تیرے احکامات کی فرما برداری کرنے والا اور تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نیک اور پاکیزہ آداب کو اپنانے والا بنا دے۔ یا اللہ ہماری تمام پریشانیوں کو دور کر دے، ہماری تمام پریشانیوں کو دور کر دے، ہماری تمام پریشانیوں کو دور کر دے۔ یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں اپنے خزانوں میں سے نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک نیک اور صالح بنا۔ اے اللہ جن کے جو کام رکے ہوئے ہیں وہ پورے کر دے۔ یا اللہ بچھڑے ہوئوں کو ملا دے۔ یا اللہ شادی شدہ جوڑوں میں محبت اور خلوص پیدا کر دے اور ان کی زندگیوں میں برکت ڈال دے۔ یا اللہ تمام لڑکے اور لڑکیوں کے نصیب اچھے کر دے۔ اے اللہ جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں ان کا قرضہ جلد سے جلد ادا کر دے۔ یا اللہ شیطان مردود سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے والدین کو زندگی صحت تندرستی عطا فرما اور ان کا سایہ ہمیشہ ہمارے سروں پر سلامت رکھ اور ہمیں ان کی خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اور یا اللہ جن کے ماں باپ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے۔ یا اللہ ہم سب کو 5 وقت کا نمازی بنا، دین کے احکامات پر عمل کرنے والا بنا۔ یا اللہ حلال رزق کمانے کھانے کی توفیق عطا فرما اور ہمارے حلال رزق میں خوب برکت، وسعت اور کشادگی پیدا فرما۔ یا اللہ تیرے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ سے جن جن خیر کی دعائیں کی ہیں ان تمام دعاؤں میں ہمارا بھی حصہ شامل فرما، اور تیرے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ سے جن جن شرور سے پناہ چاہی ہے ان تمام شرور سے ہمیں بھی پناہ عطا فرما۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ بھائیوں اور بہنوں آخر میں آپ سے ایک مرتبہ پھر گزارش ہے کہ کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھیے گا اور آمین کہیے گا بھی۔ کسی ایک کی آمین بھی قبول ہو گئی تو ہم سب کی دعائیں بارگاہ الہی میں قبول ہو جائیں گی۔ اللہ رب العزت آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین یا رب العالمین۔